شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں یہ کیا لکھتے ہیں عنوان کے تحت ہم ان اخبارات اور رسائل و میگزین سے مضامین نقل کرتے ہیں جو آپ کی دلچسپی کا سبب بن جائیں۔ ایک اندازے کے مطابق 4 ارب 90 کروڑ سے زائد لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور اوسطاً ایک شخص روزانہ 145 منٹ یعنی تقریباً 2.5 گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا کا زیادہ تر استعمال دوستوں اور جاننے والوں سے رابطہ قائم کرنے دفتری کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کئی وجوہات ہیں، لیکن لوگ سب سے زیادہ اسکرولنگ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اگرچہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے مثبت اثرات بھی ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بالخصوص نوعمر افراد اور نوجوانوں کے ذہنوں پر منفی اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ زیادہ تر نوجوان سوشل میڈیا ٹرینڈز کو آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص جب ایسے ٹرینڈز یا ہیک کے پیچھے سائنسی طبی حمایت حاصل ہو۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہتر نیند کے لیے منہ کو ٹیپ سے بند کر لیں۔ اس کے پیچھے یہ خیال تھا کہ منہ پر ٹیپ لگانے سے خراٹے نہیں آئیں گے، جس کے نتیجے میں نیند بھی بہتر آئے گی۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے سوشل میڈیا ٹرینڈز انسانی صحت پر انتہائی خطرناک اثرات ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم لوگ اس کے باوجود اس ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں اور ان کا تجربہ بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اخبار ڈان نیوز میں اس چھپے ہوئے مضمون کو گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق میو کلینک کے ڈاکٹر پال ای کرواکن کا کہنا ہے کہ کچھ ٹرینڈ ویڈیوز میں دیا گیا ہے کہ پیغام اس قدر قابل یقین ہوتا ہے کہ لوگ اسے سچ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا رابطے اور معلومات کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے جو معلومات فراہم کی جاتی ہے، لوگ انہیں بغیر تصدیق کے سچ مان لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے خطرناک ٹرینڈز۔ فائر چیلنج۔ اس چیلنج میں آئینے پر بنائی گئی علامتوں کو آتش گیر مادہ استعمال کرتے ہوئے آگ لگا کر روشن کرنا ہوتا ہے۔ بلیک آؤٹ چیلنج۔ بلیک آؤٹ چیلنج فالوورز کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنی سانس روکیں جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ دار چینی کھانے کا چیلنج، جس میں سوشل میڈیا صارفین 60 سیکنڈ کے اندر پانی پیے بغیر دار چینی کھا لیں۔ نمک اور برف کا چیلنج، جہاں لوگ اپنے بازوؤں پر نمک رکھنے کے بعد برف رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں نمک اور برف میں ہونے والے کیمیکل ری ایکشن سے برف کا درجہ حرارت ایک دم منفی 17 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے اور جلد میں تیز جلن ہونے لگتی ہے۔ کلینیکل سائیکولوجسٹ ڈاکٹر عرفہ بانو کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا ٹرینڈز کو فالو کرنے کا مقصد لوگوں کے اندر دوسروں سے رابطہ قائم کرنے یا توجہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اشتہارات یا ٹرینڈز لوگوں کے ذہنوں پر بہت تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، جن میں پہلی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی پہنچ بہت وسیع اور تیز ہے۔ چند گھنٹوں میں کوئی بھی چیز ٹرینڈ یا وائرل ہو سکتی ہے، اور نفسیاتی طور پر لوگ ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے کے لیے وائرل اشتہار ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب کلینیکل سائیکولوجسٹ ڈاکٹر صالحہ آفریدی کہتی ہیں کہ لوگ پیچیدہ مسائل کے فوری اور آسان جواب چاہتے ہیں اور انہیں وہ ٹرینڈ زیادہ متاثر کن لگتے ہیں جو میڈیکل سائنس پر مبنی نہیں ہوتے۔ یہ صرف نوجوان نسل پر اثر انداز کر رہا ہے، بلکہ انسان پیچیدہ مسائل کا آسان حل چاہتا ہے، اس لیے ہر عمر کے افراد ان سوشل میڈیا ٹرینڈز کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میو کلینک کے ڈاکٹر پال کا کہنا ہے کہ عام طور پر نوجوان سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے نوعمر لوگوں اور نوجوان کے دماغ اور شخصیت میں تبدیلیاں آتی ہیں جو منفی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پریفرنٹل کارٹیکس دماغ کا وہ حصہ ہے جو انسان کو سوچنے میں مجبور کرتا ہے۔ کم عمر لوگوں میں دماغ کے دیگر جذباتی حصے جیسے کہ ایمیگڈل ہیپوکیمپس زیادہ فعال ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صالحہ نے مزید کہا کہ عام طور پر وہ نوجوان جنہیں یہ نہیں معلوم کہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پر زیادہ مشغول رہتے ہیں، یا جو نوجوان جو فارغ اوقات میں بہت جلدی بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں اور نئے تجربہ کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسے لوگ ان سوشل میڈیا ٹرینڈ کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اس قسم کے لوگ زیادہ تر اپنی پسندیدہ مشہور شخصیت سے آسانی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بہتر فیصلہ کرنے میں بچوں کی مدد کیسے کی جائے؟ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ فیملی کے ساتھ معیاری وقت اس رجحان کو ختم کر سکتا ہے۔ اس بات کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ کیا والدین بھی اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ بچے سوشل میڈیا پر کس طرح کا مواد دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر پال کا کہنا ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھنے کے لیے والدین ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے بات چیت کریں۔ نوجوانوں کو صحیح مواد کا تعین کرنے میں مدد بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صالحہ کہتی ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو سکھائیں کہ وہ سوشل میڈیا پر مواد کے بارے میں تنقیدی انداز میں سوچیں، وائرل ویڈیوز کی تصدیق کریں، سائنسی اور طبی لحاظ سے سوچیں اور کسی بھی ٹرینڈز کا تجربہ کرنے سے قبل کسی ڈاکٹر یا ماہر سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ ہماری گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔